صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اس نکاح کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ یہ نکاح مسجد میں ہو رہا ہے۔ مسجد میں نکاح ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ نکاح من وجہین عبادت ہے، من وجہین معاملہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مہر طے کیا جاتا ہے اس میں، اور جس طرح سے چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ عبادت اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، اور دولہا دلہن کے لیے دعا بھی دی جاتی ہے، اور یہ عبادت ہے۔ من وجہین عبادت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادتیں اکثر و بیشتر مسجد میں ہوا کرتی ہیں، تو نکاح والی عبادت بھی ماشاءاللہ اور مسجد میں ہونا چاہیے، اور مسجد میں یہ اعلان بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ خطبہ سننے والے حضرات باوضو ہوتے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور دعا مانگتے وقت میں فرشتوں کی دعا بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان باپ اور ہر مسلمان بچے کو دل میں یہ خواہش کرنا ہے کہ میرا نکاح مسجد میں پڑھایا جائے، اور ہر مسلمان باپ اور ہر مسلمان ماں اور بچی یہ نیت کرنا چاہیے کہ میرا نکاح یا میرے بچہ یا بچی کا نکاح مسجد میں پڑھایا جائے۔ اور مسجد میں آدمی عبادت کے عنوان سے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اور فرشتوں کی دعا میں بھی اس کا حصہ نصیب ہوگا۔ تو نیت کرو گے سب انشاءاللہ؟ اچھی بات۔ دوسری بات سنو بھائی، عام طور پر اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی غلطی اور مسلمان بچہ اور بچیوں سے ہو رہی ہے، اور وہ غلطی ظاہر میں ماں باپ کی غلطی ہے۔ اگر بچوں کا نکاح دیر میں کرتے ہیں یا بچی کا نکاح دیر سے کرتے ہیں تو پھر بچے جو ہے غلط راستے پر بہکنے اور بھٹکنے کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ گناہوں کے راستوں کو بند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو آج کل کے دنیاوی حالات میں اور بچہ بچیاں محبت کے چکر میں غلط طریقے پر اور غلط لوگوں کی طرح اور جو ہے دنیا میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی کون بچی کس کے ساتھ اور کون بچہ کس کے ساتھ۔ الامان والحفیظ، اللہ سارے مسلمان بچہ بچیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ اس کے لیے بھی ماں باپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ بچہ بچی کا نکاح جلدی کر دے۔ کمانا اور گھر بنانا یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچہ یا بچی اور نکاح کے لیے تیار ہو جائے، ان کی عمر نکاح کے برابر اور نکاح کرنے کے لائق ہو جائیں، وہ بالغ اور جوان ہو جائیں، اور جلدی سے رشتہ کر کے اور جو ہے اس کی شادی کر دیں۔ شادی کے بعد بھی تعلیم ہو سکتی ہے، شادی کے بعد بھی نوکری لگ سکتی ہے، شادی کے بعد بھی گھر بنا سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر بچے کسی گناہ میں یا کسی غلطی میں لگ گئے تو وہ گناہ میں حصہ دار ماں باپ بھی رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پورا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اور جو لوگ حاضرین مجلس ہیں اور جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں، اور ان کو جلدی سے جلدی نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ کرو گے سبھی انشاءاللہ؟ اچھا، آخری اور تیسری بات، اس بگڑتے ماحول میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں محبت شادی سے پہلی ہوتی ہے اور شادی کے بعد محبت نہیں ہوتی۔ یہ سب کو دھوکہ ہو گیا ہے۔
اور خصوصاً بچہ بچیوں کو بھی۔ لوگ کیا سمجھتے بھئی محبت تو شادی کے پہلے ہوتی ہے، لو کر کے شادی کرنا، محبت کر کے شادی کرنا، اپنے پسند سے شادی کرنا، اور یہ جو ہے صرف نظروں کا دھوکہ اور شہوت انگیزی ہے۔ اس محبت کو سچی محبت نہیں بولیں گے، اس محبت کو سچی محبت نہیں بولیں گے۔ جی ہمارے استاد مفتی مشتاق صاحب نور اللہ مرقدہ، اور جوان عمر میں ہی اور آپ کا انتقال ہوا، دیوبند کے استاد تھے۔ تو وہ اس طرح سے تعبیر کرتے تھے، اگر کوئی کتا اگر کسی کتی کے ساتھ چلے جائے تو اس کو لو کا نام دے رہے ہیں لوگ۔ اگر اس بچے کو وہ بچی پسند آ گئی، اس کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ بچے کو یہ بچہ پسند آ گیا، وہ اس کے پیچھے پھر رہی ہے، اس کو کیا نام دے دیا؟ یہ محبت کرنا ہے، لو کرنا ہے۔ پھر لوگ اسے ساتھ بھی دیتے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ کتا پن ہے، یہ کتی پن ہے، جس کو جو پسند ہے اس کے پیچھے چلنے لگو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل جو محبت ہے وہ شادی کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ محبت کی ابتدا، اب جیسے نکاح، خطبہ نکاح پڑھیں گے، خطبہ نکاح کے بعد اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ خطبہ نکاح کے بعد جب ایجاب و قبول ہوتے ہیں، خطبہ نکاح کے بعد جب دعا ہوتی ہے، خطبہ نکاح کے بعد سارے لوگ دولہے سے گلے مل کے دعا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت محبت والی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں محبت جو ہے وہ شادی سے پہلے ہوتی ہے اور شادی کے بعد تو محبت نہیں رہتی۔ لیکن اسلامی طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ یہ ہے، اصل جو محبت ہے وہ نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ محبت والی زندگی نکاح سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندانوں میں محبت، اور زوجین میں محبت، دولہا دلہن میں محبت، اور سالے بھونی میں محبت، اور سسرا داماد میں، اور ساس بہو میں محبت۔ یہ محبتیں نکاح کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا بھی سکھایا، محبت کرنا بھی سکھایا۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب پانی پیتے ایک پیالے سے، پانی پیتے ایک پیالے سے، تو پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عائشہ وہ پیالہ مجھے دے دو۔ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا جھوٹا ہے، آپ کیسے پیں گے؟ نہیں نہیں دو، میں اس میں سے پینا چاہتا ہوں۔ اور اس پیالے کو ہاتھ میں پکڑتے اور پوچھتے اماں جان عائشہ سے کہ بتا تو نے کہاں سے منہ لگا کر پیا تھا؟ تو اماں جان عائشہ فرماتے شرمندہ ہو کر مسکراتے ہوئے، میں نے اس طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنی بیویوں سے ایسی محبت کرو، ایسے محبت کرو۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روٹی بنانے کے لیے جب گھر میں آٹا آ جاتا تو روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندنے لگتے، کبھی آٹا گوندنے لگتے۔ وہ چھوٹی عمر کی بچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی بڑی تھی، تو جب آٹا گوندتے وقت میں اماں جان ایسے ہتھیلی سے ڈال کے لگڑنا، اور وہ برتن کے اندر کبھی کبھی تھکان کا احساس ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میری بیوی آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کو بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو آ کر کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اماں جان عائشہ صدیقہ کو کندھے سے ایسا بازو میں ڈھکیلتے، ایسا بازو میں ڈھکل کیا کرتے، عائشہ اب میں گوندوں گا آٹا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے، اور آٹا گوندھ کر گول گول پیڑا بناتے، گول گول لنڈے بناتے، اور بولتے کہ عائشہ اب پکا تو روٹی، تیرے لیے آسان ہو جائے گا، تیرے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے اس طریقے سے بھی محبت کی جاتی ہے، اس طریقے سے بھی محبت کی جاتی ہے، محبت کرنا سکھایا اور محبت والی زندگی سکھایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سو رہے تھے،
شاید آپ نے نہیں دیکھا یا غور نہیں کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے کے بعد دیکھا کہ اماں جان عائشہ آرام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کر کے نہیں بلایا، یہ ایک نام دیا اور پیارا نام دیا جی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا چہرہ اور بہت زیادہ گورا اور بہت زیادہ سرخ تھا، بہت زیادہ سرخ تھا، اور جب سورج پڑتا آپ کے چہرے پر تو آپ کا چہرہ بالکل لال ہو جاتا اور اتنا گورا پن تھا۔ تو جب وہ آرام کر رہے تھے تو اسی طرح سے آپ کا چہرہ اور بالکل سرخ اور لال نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ نے کہا کہ حمیرہ میں آ گیا ہوں، بولے کہ حمیرہ میں آ گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو کس طرح سے جگایا جائے اور بیویوں کو کس طریقے سے اور الگ سے محبت والا نام دے کر پکارا جائے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو محبت کرنے کا پورا سلیقہ سکھایا۔ ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، بھائی کو چھوڑ کر، اور جس گھر میں پلے بڑے اس گھر کو چھوڑ کر جب نئے گھر میں آتے ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، شوہر کو بیوی کا کتنا سپورٹ کرنا اور بیوی کو کس طریقے سے محبت کرنا، اور بیوی کو ماں کی طرف والی محبت، باپ سے ملنے والی محبت، بھائی سے ملنے والی محبت، اور گھر کے دوسرے لوگوں سے ملنے والی محبت، صرف ایک اکیلا شوہر اتنی محبت دینا اور اپنی بیوی کو۔ اور یہ چیز میں میری طرف سے نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے، محبت کرنے کا انداز ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن آج کل کے غلط ماحول میں ہم سمجھتے ہیں بھئی محبت تو شادی سے پہلے ہوتی ہے، اور جیسے نک نام رکھ لینا اور سارے ایک دوسرے کے رعایت کرنا وہ شادی سے پہلے ہوتا ہے، اور شادی کے بعد تو سمسار ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اصل جو محبت شوہر اور بیوی کی وہ نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جو رشتے ہیں، جو نئے رشتے بن رہے ہیں، اللہ ان میں سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اپنے بیویوں کو سنبھالنے کی اور ان سے محبت کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ ہر بیٹی والا باپ اور اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرنا تاکہ وہ شوہر کے گھر میں جا کر صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارے، اور ہر بچے والا باپ اور اپنے بیٹے کو یہ سکھانا کہ آنے والی بچی کے ساتھ اور کس طریقے سے اکرام و تکریم کے ساتھ رہنا، اور یہ ہماری اسلامی طریقے کی زندگی میں سنت اور اہم سنت میں شامل ہے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تینوں باتوں پر بھائی کوشش کریو کہ ہمارے بچیوں کا نکاح مسجد میں ہو، اور اسی طریقے سے خصوصاً اور اپنے بچوں کو اور گناہ کے راستے سے بچایا جائے، تاکہ وہ محبت نام کی اور گندی رسم میں اور گندی چیز میں پھنسنے سے اور ان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنا اور تربیت کے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کرنا۔ اور تیسری بات، سچی محبت اور اچھی محبت وہ نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، اور دولہا دلہن میں محبت بڑھے، اور اس کے لیے اور سارے حاضرین مجلس اور جو ہے دولہے کو مبارکباد دینا ہے تاکہ اور زوجین میں اچھی محبت آئے، اللہ کی رحمت برسے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم 11 گرام یس نور احمد مرحوم کے صاحبزادے شیخ محمد الیاس کو شیخ ثنا بنت عبدالشکیر کی بیٹی کو ایک وکیل اور 2 گواہوں کے موجودگی میں 11 گرام سونے کے زیور کے عوض میں زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا گیا. کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ کیا آپ اس نکاح سے راضی ہیں؟ آپ زوجہ سے خوش ہیں؟ نکاح کے بعد انشاءاللہ سب ساتھی نماز سے فارغ ہوں اور اس کے بعد اپنا جو بھی دوسرا کام ہے اس کی طرف چلیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس نکاح کی برکت سے بہت سارے لوگ جو آج نکاح کی وجہ سے نماز نہ پڑھتے، اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق، یعنی کہ نکاح میں آئے تھے نماز کی نیت تو نہیں تھی اور نکاح میں آنے کی وجہ سے نماز بھی پڑھ لی. اگر یہی نکاح شادی خانے میں ہوتا تو پھر کچھ لوگ تو نماز پڑھتے روزانہ، لیکن کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی اور وہ نماز نہ پڑھ سکتے. ہمارے نکاح جب مسجدوں میں ہوں گے تو پھر اس طرح سے بھی فائدے وجود میں آئیں گے. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام، اللہم صلی علی خیر الانام. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہم فرما. اے اللہ دولہا دلہن میں سچی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کا سچا اکرام عطا فرما، دونوں خاندانوں میں سچی محبت عطا فرما. اے اللہ تو اپنی خاص رحمت عطا فرما. حاضرین مجلس میں جو باتیں سنی، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح میں آنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ساری اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جس طرح سے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جیسی محبت تھی، اے اللہ اس دولہا دلہن میں ایسی محبت نصیب فرما. اے اللہ لڑکے کا پاؤں قدم لڑکی والوں کے گھر کے لیے، لڑکی کا پاؤں قدم لڑکے والوں کے گھر کے لیے اے اللہ برکت کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما. نفس اور شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ داری جڑے گی اور جمے گی، اے اللہ اس میں اخلاص عطا فرما. جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. بری نظر سے حفاظت فرما، برے لوگوں سے حفاظت فرما، بری سنگت سے حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو
قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.